میں کسی شاعر سے یہ بات کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اسے اقتدار سے کام لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر لفظ بذات شعور سے اس کا تعلق ہے, شاعری کا تعلق بھی شعور سے ہے. تو شاعر کو خود مائی پر آنے کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کتنا کلام کتنی دیر تک پڑھنا ہے. میں کسی طرح کا کوئی نہ تو پابندی یہاں بانیوں شاعر کی جانب سے نہ میں کسی طرح کی کوئی پابندی عائد کر سکتا ہوں, لیکن اس شاعر کو یہ دیکھ لیں کہ اس کی فہرست کتنی طویل ہے اور ہر شاعر اپنا کلام پیش کر سکے آپ کی موجودگی میں. اس کا لحاظ سے ایک دوسرے شاعر کو رکھنا پڑے گا, فیصلہ خود کریں کہ کتنا کلام پڑھتے ہیں. آئیے دوستو, میں جناب ڈاکٹر شاعری کی انتہائی کامیاب شاعری کے بعد شہر میں لے کے چلتا ہوں بھوپال, مدھیہ پردیش کا وہ تہذیبی شہر جو نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اپنی ادبی خوشگواریوں کی وجہ سے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. اس نے بڑے قداور شاعر پیدا کیے ہیں اور اس نے بڑے علمی اور ادبی لوگوں کو اپنی گود میں پرورش کیا ہے. اسی بھوپال سے ایک ایسا شاعر ہے جس نے اتر پردیش میں ایک شہر ہے بارہ بنکی, جس کو خمار صاحب کے حوالے سے, خمار صاحب کے ساتھ بھی میں مرتبہ ایک مشاعرے میں حاضر ہوا تھا امام جانا. خمار صاحب کی شخصیت اچھے ہمارے درمیان نہیں ہے جو عجیب سا خلا ہے. خمار صاحب کی حیات اور اس کے بعد اب تک بارہ بنکی کو ہمارے اتر پردیش میں غزل کی راجدھانی کہا جاتا ہے. تو غزل کی راجدھانی بارہ بنکی میں آنکھیں کھولنے والا یہ شاعر جب شعور کو پہنچتا ہے اور بھوپال کو اپنا مسکن بناتا ہے, بھوپال کو اپنی ریاست کا بناتا ہے, تو اس کا روپ نکھر کے اور زیادہ سمجھ جایا کرتا ہے. اور وہ نام ہے ڈاکٹر انجم بارہ بنکی کا. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اچھی اور معیاری شاعری, ان کے بہت سارے اشعار آپ نے سنے ہوں گے, ان کے کلام کو بھی آپ نے سنا ہوگا. آج ان سے روبرو ہو کر ان سے ملاقات کیجیے اور ان کا بہت شکریہ. اتنی فکر انگیز شاعری محترم اشوک صاحب سے فرما رہے. میں بہت فقیر سے شاعر ہوں. ذہنی طور پر آپ کو 4-5 شعر سنانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہوں. سو 2-3 شعر اگر اچھے لگے تو اس لیے کہ میرے بعد ہمارے شعرا کے لیے ایک اچھا معمول ہو گیا ہے. مطلب آپ کا سنا ہوا تو ذہنی طور پر ہمارے کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ 2-4 شعر سے آپ کی شعری توجہ کر سکیں. مطلب یہ کیا ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. دوسرا مطلب سنیے گا, سب ذہن کے سچے لوگ سنیں, یہ بات پرانی کام کی ہے. سب ذہن کے سچے لوگ سنیں, یہ بات پرانی کام کی ہے. 10-20 گھروں میں چرچے ہوں تب جا کے جوانی کا ہوتا ہے. 10-20 گھروں میں ایسے سنیں گے تو ویسی شاعری سنانا شروع کروں گا جس میں شاعر صاحب فرما رہے ہیں. غزل اسلامیات کا درس دینے کا نام نہیں, غزل مطلب کرتا ہوں کہ ہر کو اعتبار بخشا کر, ہر کو اعتبار بخشا کر, ہر بدل آنسوؤں سے لکھا کر. ہر کو اعتبار بخشا کر, ہر بدل آنسوؤں سے لکھا کر. منزلیں نام سے پکارے گی, منزلیں نام سے پکارے گی, گھر سے سورج کے ساتھ نکلا کر. منزلیں نام سے پکارے گی, گھر سے سورج کے ساتھ نکلا کر. بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو, بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو, ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر. بادشاہی کا شوق ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر. مطلب کرتا ہوں وہ سنا چکا ہوں, دوبارہ آموختہ سنانے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوئی ہے, اسے وہ سناتے ہیں. میں سناؤں گا. دل پہ اجڑے ہوئے گلشن میں اگر تو آ جائے. ایک شعر سنانا ہے اس کو کمزور بتلا ہے. سردار سلیم صاحب بہت اچھے نظر شاعر ہیں, ان کی نظر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں اگر تو آ جائے, دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں اگر تو آ جائے, کیا خبر کاغذی پھولوں میں بھی خوشبو آ جائے. دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں اگر تو آ جائے, کیا خبر کاغذی پھولوں میں بھی خوشبو آ جائے. میں اکیلے میں یہی ایک دعا مانگتا ہوں,
اگر شیر دعا ہو تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. میں اکیلے میں یہی ایک دعا مانگتا ہوں, میرے مالک میرے بیٹے کو بھی اردو آ جائے. میں اکیلے میں یہی ایک دعا مانگتا ہوں, میں اکیلے میں یہی ایک دعا مانگتا ہوں, میرے مالک میرے بیٹے کو بھی اردو آ جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے, وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے, اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے, اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے. ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا, ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا, تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے. ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا, تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے. مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ, مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ, میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے. مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ, بہت اچھی بھائی, مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ, میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے. جنہیں مصروف رہنے کا مرض تھا, جنہیں مصروف رہنے کا مرض تھا, انہیں بھی آج کل فرصت بہت ہے. جنہیں مصروف رہنے کا مرض تھا, جنہیں مصروف رہنے کا مرض تھا, انہیں بھی آج کل فرصت بہت ہے. کسی کی یاد میں کھوئے رہیں گے, کسی کی یاد میں کھوئے رہیں گے, گنہگاروں کو یہ جنت بہت, کسی کی یاد میں کھوئے رہیں گے, گنہگاروں کو یہ جنت بہت ہے. کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو, کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو, تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے. کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو, کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو, تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے. غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو, غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو, میاں اس کام میں محنت بہت ہے. غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو, یہ شعر پر ڈاک یہاں سے ملنی چاہیے. نہیں کیا کہنے تھے, بہت اچھا ہے. پڑھی ہے, غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو, میاں اس کام میں محنت بہت ہے. 3-4 شعر کی زحمت, اس کے بعد اجازت آپ سے مطلب بطور خاص صدر عالی مرتبہ کی نظر کرتا ہوں. جب بلندی پر دعاؤں سے مقدر آئے گا, بطور خاص بلندی پر دعاؤں سے مقدر آئے گا, جب بلندی پر دعاؤں سے مقدر آئے گا, آپ دریا کو پکاریں گے سمندر آئے گا. جب بلندی پر دعاؤں سے مقدر آئے گا, آپ دریا کو پکاریں گے, دریا کو پکاریں گے سمندر آئے گا. اے میرے سچے لہو تیری گواہی کے لیے, اے میرے سچے لہو تیری گواہی کے لیے, آج پھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آئے گا. اے میرے سچے لہو تیری گواہی کے لیے, اے میرے سچے لہو تیری گواہی کے لیے, آج پھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آئے گا. یہ نصیحت کے کھرے سکے اسی کو سونپنا, یہ نصیحت کے کھرے سکے اسی کو سونپنا. صبح کا بھولا ہوا جب شام کو گھر آئے گا, یہ نصیحت بھولا ہوا جب شام کو گھر آئے گا. بس اسی امید پر اس دل کی دنیا لٹ گئی, بس اسی امید پر اس دل کی دنیا لٹ گئی. میں سمجھتا تھا مدد کرنے کو لشکر آئے گا, بس اسی امید پر اس دل کی دنیا لٹ گئی. میں سمجھتا تھا مدد کرنے کو لشکر آئے گا. یہ بھی شعر سنیے گا کہ آپ کانٹوں کی حمایت کر رہے ہیں عمر بھر, آپ کانٹوں کی حمایت کر رہے ہیں عمر بھر, آپ کے حصے میں کیوں پھول و بستر آئے. آپ کانٹوں کی حمایت میں رہے ہیں عمر بھر, آپ کانٹوں کی حمایت میں رہے ہیں عمر بھر, آپ کے حصے میں کیوں پھولوں کا بستر آئے گا. اپنی شعر کی بے وفائی کے لیے مخصوص, بے وفائی کے لیے بدنام ہوں میں شہر میں, بے وفائی کے لیے بدنام ہوں میں شہر میں. ایک یہی الزام ایسا ہے جو مجھ پر آئے گا, ایک یہی الزام ایسا ہے جو مجھ پر آئے گا. آپ دریا کو پکاریں گے سمندر آئے گا. بہت ایک جگہ کی موٹی سنا دیجیے گا, کسان میں نے آپ کی دیکھیے کچھ لوگ اقتصاد کے معنی اس قدر شدت سے لے لیتے ہیں. میں نے اپنے پارلیمنٹ صاحب سے یہ کہا تھا کہ ترنم سے ان کو مدد سنانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خمار صاحب کے شہر سے تعلق ہے, وہیں سے وابستگی ہے اور بھوپال میں قیام ہے. خمار صاحب کی شخصیت ہو یا قید بھوپالی صاحب کی شخصیت, یہ دونوں کی عظمتیں ان کے
रनिंग के हवाले से भी बहुत मशहूर थी। तो एक बहरहाल उनकी मर्जी है, दूसरे दौर में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरी गुजारिश पूरी कर दें वो। जनाब अंजुम डॉक्टर अंजुम पासवान की बात इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सूफी फाउंडेशन इंडिया ने, और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में फैज़ अहमद फैज़ लिटरेरी फाउंडेशन ने भी अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब एम फैयाज फारूकी साहब के, जो DIG लुधियाना रेंज हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर भी हैं और गहरी सोच और फिक्र रखने वाले एक राइटर भी है। इस मुशायरे में जनाब फैयाज फारूकी साहब की किताब वो 3 दिन जो पुलिस की जिंदगी पर है, इस किताब का इजरा भी हुआ। वो 3 दिन में फैयाज फारूकी साहब ने पुलिस वालों की जिंदगी पर अपनी कलम चलाई है, जिसे आप जरूर पढ़ें। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब रीता आजमैनी साहब के, जिनकी बदौलत हम आप तक इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को लेकर आने में कामयाब रहे। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सुमेद सिंह साहब, जो DGP पंजाब पुलिस हैं। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं। हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।